یہ افغانستان ہے جہاں حکومتی دعووں کے مطابق افیون کی کاشت ختم ہو چکی ہے، لیکن زمین میں اب بھی اگ رہی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ منشیات کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں، مگر تازہ رپورٹس اور عینی مشاہدات اس بیانیے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہلمند اور قندھار کے مختلف علاقوں میں افیون کی کاشت اب بھی جاری ہے، اور وہ بھی کسی خفیہ طریقے سے نہیں بلکہ کھلے عام۔ ایک مقامی رہائشی کا کہنا ہے کہ کاشتکار ہر ماہ بیج ریب ہزاروں افغانی ادا کر رہے ہیں، جو اس غیر قانونی نظام کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ دلته موږ دا کوکنار په دې وجه کرلی دي بېروزګاري ده وروره، دا چې دا خلک وایي چې دا طالبانو بند کړي دي، نه وروره طالبان نه دي بند کړي. موږ دغه کوکنار کرو او د میاشتې پر یوه جرم ځکه چې دی 11,000 افغانۍ چې دی هغه موږ ورکوو. بله نه بس د کور ګزاره چې ده باره په دې باندې کېږي، نو څه وکړو؟ دغه کار چې دی ته خبرې وروره دا د 2021 چې دی هغه را روان دی، نو اوس څه وکړو؟ موږ اوس بالا او مجبور یو. ازما وروره دا دی چې دا نارې وایي چې موږ بند کړي دي، کومه چې بند کړي دا ته وګوره دغه څه شی دا زه په مابینځ کې ناست یم، نو خبره دا ده د وچ مجبورۍ سره دا کار کوو، نو دغه کیسې دي وروره. یہ صورتحال نہ صرف حکومتی دعووں پر سوال اٹھاتی ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ عمل درآمد کہاں ہو رہا ہے۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ منشیات سے حاصل ہونے والی رقم صرف ایک مقامی مسئلہ نہیں بلکہ یہ اسمگلنگ، غیر قانونی نیٹ ورکس اور ممکنہ طور پر شدت پسند سرگرمیوں کو بھی تقویت دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ افغانستان پہلے ہی غربت، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی کمی کا شکار ہیں، جہاں لوگ مجبوری میں ایسے راستے اختیار کر رہے ہیں جو نہ صرف قانون بلکہ معاشرے کی مستقبل کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ نئی نسل کا اس دائرے میں داخل ہونا ایک سوال اٹھاتا ہے کہ اگر پابندی واقعی ناپس ہے تو پھر افیون کی کاشت کیوں جاری ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو اس کے اثرات صرف افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورا خطہ اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے صرف بیانات سے نہیں بلکہ افغانستان حکومت کی عملی اقدامات سے بدلنا ہوگا۔